السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کو اس کی غیر موجودگی میں ایسے انداز میں یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرتا ہو، یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس مجلس میں اس طرح کیا گیا تو اس کو تکلیف پہنچے اور اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ پھر صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اگر وہ خرابی یا غیبت واقع میرے بھائی میں موجود ہو جو میں کہہ رہا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خرابی یا برائی یا غیبت تیرے بھائی میں پائی جاتی ہو تب ہی تو وہ غیبت ہے، اگر نہیں پائی جاتی تو بہتان ہے، اس کا گناہ غیبت سے بھی زیادہ ہے۔ اب ذرا ہم اپنے محفلوں اور مجلسوں میں نظر ڈالیں، کس قدر اس گناہ کا رواج ہو چکا ہے اور ہم دن رات اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ بعض لوگ بڑے بہادر بنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بات تو میں اس کے منہ پر بھی کہہ سکتا ہوں۔ بات اس کے منہ پر کہو یا نہ کہو، ہر حالت میں غیبت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ غیبت کی تعریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر دی ہے۔ اس کے سامنے اپنے فاسد خیالات بیان نہیں کرنے چاہیے، ورنہ کفر کا خطرہ ہے۔ غیبت ایسا گناہ کبیرہ ہے جیسے ڈاکہ ڈالنا، بدکاری کرنا، بہتان لگانا وغیرہ وغیرہ۔ دوسری بات یہ کہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق عباد کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک بندہ اس کو معاف نہ کرے اس وقت تک یہ معاف نہ ہوگا۔ جس طرح غیبت کرنا گناہ کبیرہ ہے، اس طرح غیبت سننا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جس مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کریں، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دیں، اگر یہ نہ ہو سکے تو اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید ایسی تحریر سننے کے لیے ہمارے چینل آغا ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔